آج چاند مبارک کی کتنی تاریخ ہے؟ 29 شوال المکرم 1447 سن ہجری، 5 بساخ 2083 بکرمی دیسی تاریخ، اور انگریزی کی 18 اپریل 2026 بروز ہفتہ۔ بوقت قاعدے اور ناظرے کا سبق سننے کے بعد ہمارا جو درس کا سلسلہ جاری ہے وہ کس عنوان سے ہے؟ کس عنوان سے؟ ایمان کی تفصیلات۔ اس سے پہلے ہم تقریباً 3 درس پڑھ چکے، جس میں ہم نے صرف یہ پڑھا دعوی ایمان۔ کیا؟ یعنی ایمان کا دعویٰ تو ہر ایک کے پاس ہے، اور آج ہم سمجھیں گے ان دعوے کے جو دعوے ہم نے بتائے، ان کا آگے آپ کو بتایا بھی کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا، ہر قرآن پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا، ہر مسجد بنانے والا مومن نہیں ہوتا، ہر نماز پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ تو یعنی دعویٰ ہے ہر ایک کے پاس۔ آج ہم ایمان کی کچھ تفصیلات پڑھیں گے، جس کے بارے میں کل ہم نے اجمالی طور پہ بتایا تھا۔ ایمان سے متعلقہ کہ ایک ہے ایمان کا محض دعویٰ، جس حوالے سے ہم پڑھ چکے۔ آج ہم سمجھیں گے ایمان کا ملنا، یہ بھی بتایا ہم نے۔ ایمان ملتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ایمان مانگنے سے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان ملتا ہے۔ اب ایک ہے ایمان بڑھنا، ایمان تو ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ اچھے عمل سے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ اچھے عمل سے۔ اور ایک ہے ایمان کا بچانا۔ اب ایمان بچتا کیسے ہے؟ اچھے نیک لوگوں کی سنگت صحبت سے بیٹھنے سے ایمان محفوظ رہتا ہے، اور ایمان بچتا ہے دشمنوں کو سمجھنے سے۔ ایمان کے جو دشمن ہیں ان کو سمجھیں گے، ان سے بچیں گے تو ایمان بچے گا، اور اگر ہم ایمان کے دشمنوں کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے تو ایمان کیسے بچے گا؟ اب تو مول معاشرے میں پہلی تو بات ہے کہ ایمان کی تبلیغ ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھے بیٹھا ہے، اور جو وہ عمل کرتا ہے کہتا ہے کہ بس میرا عمل یہ شریعت کے مطابق ٹھیک ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اجر ملے گا۔ یہ خام خیالی ہے، یہ محض خام خیالی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو شرط لگائی وہ کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہوں یا عورت جو نیک عمل کرتے ہیں، آگے شرط رکھی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہوں وہ ایمان والے، ہوں وہ ایمان والے، مرد ہوں یا عورت، جو بھی اچھا عمل کریں گے۔ یہ کیا ہے اسے؟ اسے ہے کیا؟ سوچ لگاؤ نا۔ تو اچھے عمل کی قبولیت کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مرد ہوں یا عورت، ہوں مومن، کیا ہوں؟ تو جو بھی وہ اچھا عمل کریں گے، اس اچھے عمل کی جزا کے بدلے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ ہر اس مومن مرد عورت کی جو آخرت اور قبر والی حشر والی زندگی ہے، جنت والی زندگی ہے،
وہ پاکیزہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ تو اچھے عمل کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان۔ توجہ رکھو ادھر، کیا شرط ہے؟ ایمان۔ کیا شرط ہے؟ ایمان۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ ایمان ہے کیا، جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے وہ آخر ہے کیا؟ پیچھے کھولو نا اسے تھوڑا سا۔ تو ہم سمجھیں گے کہ ایمان ہے کیا۔ اجمالی طور پر یہ سمجھیں، ایمان پورے دین کو، بولو، پورے دین کو دل سے ادب کے ساتھ سچا ماننا، اور جب کوئی پوچھے زبان سے اقرار کرنا۔ اصل ایمان کی یعنی جو حقیقت کیفیت ہے، اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق قلبی۔ کیا؟ تصدیق قلبی، یعنی دل میں دین کو سچا مانتا ہو، یہ اصل ایمان ہے۔ کیا؟ اصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جڑ، بیج، آگے درخت ہوتا ہے نا۔ تو ایمان کی اصل کیا ہے؟ تصدیق قلبی۔ کیا؟ یعنی جو دین ہے اسے دل میں سچا مانتا ہو، یہ اصل ایمان ہے۔ اب ایمان کے ہم دوسری بات پڑھ رہے ہیں، رکن۔ ایمان کے رکن کتنے بتائے تھے؟ 4۔ کتنے؟ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، جذبہ عمل، اور چوتھی چیز کیا تھی؟ عمل کرنا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ جذبہ عمل، تصدیق قلبی، زبان سے اقرار، جسم سے عمل۔ یعنی حدیث مبارکہ میں 3 باتیں یہ آتی ہیں جن کو ارکان اسلام ایمان کہتے ہیں: دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور جسم سے عمل۔ یہ تینوں چیزیں مرہون منت ہے جذبے کے۔ بندہ مومن کے دل میں جذبہ ہے کہ میں مومن ہوں، یہ عمل میں نے کرنا ہے، یہ شریعت پہ میں نے چلنا ہے۔ یہ دل میں جذبہ ہوگا تو بقیہ تینوں چیزیں آگے ظاہر ہوگی۔ اب ہمارے مول معاشرے میں یہ جذبہ ہے ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ مثال کے طور پہ اب نوجوان ہے، آپ کے ذہن میں کیا جذبہ ہے؟ آج چھٹی ہے، آج ہم نے میچ جیتنے جانا ہے، میچ کھیلنے جانا ہے، یہ جذبہ ہے نا۔ ہم نے گڈیاں اڑانی ہے، یہ جذبہ ہے نا۔ ہم نے بازیاں لگانی ہیں، یہ جذبہ ہے نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آپ کے دل میں جو جذبہ ہے آپ ویسا عمل کریں گے۔ تو بندہ مومن کے دل میں جب یہ جذبہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، دین کو ماننے والا ہوں، تب جا کر وہ عمل کی طرف آئے گا۔ اب ہمارے جو بڑے ہیں ان میں جذبہ کیا ہے؟ ان میں جذبہ یہی ہے، خوشی غمی پہ جو اپنی خرافات ہیں، اپنی رسومات ہیں، ان پہ ڈٹ جا۔ اب یہ ان میں جذبہ ہے نا۔ مثلا بچے کی شادی کرنی ہے تو ماں باپ کے جذبات تو پھر آپ جانتے ہیں نا کیسے ہیں۔ یعنی ہر اوٹ پٹانگ، ہر شیطانی کام کو کرنا ہے تو وہ شیطانی کام جذبے سے ہی ہوگا نا۔ جذبہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو تو اصل تو بنیاد ہے وہ۔ اسی طرح ایمان جو ہم اس سے کتنے رکن ہوئے؟ 4۔ کتنے رکن ہوئے؟ جذبہ عمل، تصدیق قلبی، زبان سے اقرار، اور جسم سے عمل۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ کتنے؟
تو اب آپ سے پوچھا جائے بھائی ایمان کے ارکان کتنے ہیں تو کیا بتاؤ گے؟ 4۔ ایمان کے ارکان کتنے؟ 4۔ کتنے ارکان ہیں؟ 4 ارکان ہیں۔ کتنے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ جذبہ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ پھر دل سے تصدیق، پھر زبان سے اقرار، اور چوتھے نمبر پر جسم سے عمل کرنا۔ یہ ہے ترتیب۔ اب یہ مدرسوں میں مولویوں کو نہیں پتا، مولویوں کو نہیں پتا، بیٹھے مدرسے بنا کر۔ یہ بنیاد ہے۔ سارا ہے تو جسم فائدہ دے گا جو جسم کو دو گے، سر کاٹ دو تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بیج ہو، زمین ہو، محنت ہو، حفاظت ہو، پھر فصل گھر آتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ زمین اچھی ہو، بیج اچھا ہو، محنت حلال کی ہو، پھر اس فصل کی حفاظت ہو، پھر فصل گھر آتی ہے۔ تو جو اولادیں ہیں یہ ماں باپ کی فصلیں ہیں۔ اب یہ ماں باپ جانے کہ ان فصلوں کو کیسے تیار کرنا ہے۔ استاد کے پاس تو بھیجنا آدھا گھنٹہ ہے، اس کے بعد چھٹی ہونی ہے۔ تو جہاں ہم اولادیں بھیج رہے ہیں وہاں سے بنی ہوئی فصلوں کو دیکھو کہ وہ فصلیں ماں باپ کے سامنے کیسے کھڑی ہیں۔ تو ایمان کے کتنے رکن ہوئے؟ 4۔ کتنے رکن ہوئے؟ یہ آج کے درس میں ہم نے غالباً چوتھی یا 5ویں قسط کو پڑھا۔ ایمان کے درجے کتنے؟ رکن کتنے؟ 4۔ رکن کتنے؟ ارکان ایمان کتنے؟ 4۔ کتنے؟ جذبہ عمل، دل سے سچا ماننا، کس کو؟ پورے دین کو۔ کس کو؟ پورے دین کو دل سے اور جسم سے عمل، زبان سے اقرار۔ ان 4 چیزوں کے ساتھ شرط کیا ہے؟ ادب۔ شرط کیا ہے؟ یعنی ان 4 چیزوں کو ادب تعظیم کے ساتھ ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ یہ 4 باتیں کتنی ہیں؟ سب سے پہلے کیا؟ جذبہ عمل۔ جذبہ، جذبے سے بارہ ہم نے آپ کو بتایا۔ انسان کو بھوک لگی ہو تو کدھر جاتا ہے؟ وہ کھانے کی طرف جائے گا نا۔ بھوک لگی تو کہاں جاتا ہے؟ کھانے کو دیکھتا ہے۔ تو دل میں جذبہ ایمان ہوگا، جذبہ عمل ہوگا تو بندہ مومن عمل کی، اچھے عمل کی طرف جائے گا یا نہیں؟ تو ہم اچھے عمل سے بھاگتے ہیں اور دعویٰ ہے ہمارا ہم مومن ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو کتنی باتیں ہوگی؟ ارکان ایمان کتنی باتیں ہوگی؟ 4۔ اگلی بات آخری آج کے درس میں پڑھ کر بات ختم کریں گے۔ اگلی ہے ایمان کی قسمیں۔ کیا؟ ایمان کی قسمیں 5 ہیں۔ کتنی؟ کتنی قسمیں؟ ایمان کے رکن کتنے؟ ایمان کی قسمیں کتنی ہوئی؟ 5۔ ایمان مطبوع، یہ پہلی قسم ہے، ایمان مطبوع۔ دوسری قسم ہے ایمان معصوم۔ تیسری قسم ہے ایمان مقبول۔ چوتھی قسم ہے ایمان موقوف۔ 5ویں قسم ہے ایمان مردود۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5۔ ایمان مطبوع یہ فرشتوں کا ایمان ہے۔ کن کا؟ ایمان معصوم یہ انبیاء کا ایمان ہے۔ ایمان مقبول ہم جیسے گناہگاروں کا، اور ایمان موقوف یہ بدعتیوں کا ایمان ہے۔
موقوف اللہ تعالیٰ کی مرضی مشیت پہ ہے، چاہے رد کر دے چاہے قبول فرمائے۔ ایمان موقوف چوتھی قسم۔ پانچویں کیا ہے؟ ایمان مردود، یہ رد کیا ہوا ایمان ہے، یہ منافقوں کا ہے۔ کن کا؟ تو ایمان کی کتنی قسمیں ہوئی؟ پانچ۔ ایمان مطبوع فرشتوں کا ایمان ہے، ایمان معصوم نبیوں کا ایمان ہے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ معصوم صرف نبی اور فرشتے ہیں، کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اور لوگ کسی امام کو معصوم مانے تو وہ سنی نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ تو سنی عقیدے میں معصوم صرف انبیاء ہیں، مخلوق میں، بشریت میں کون ہے؟ انبیاء معصوم ہے بس۔ جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو بھی ہم عرف میں معصوم کہہ دیتے ہیں، یا یہ فلمی ڈراموں کنجروں میں جو ڈائیلاگ بولے جاتے ہیں فلموں میں ڈراموں میں، تو یعنی جس نے جو جرم نہ کیا ہو اسے اگر پکڑ لیا جائے تو پھر کہتے ہیں یہ معصوم ہے، جی یہ معصوم ہے۔ تو یہ لعنتیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں؟ ان ڈراموں اور فلموں کے ذریعے مسلمان قوم کا ایمان قتل کیا جاتا ہے، اور ہم ٹچ سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ ہم لگے بیٹھے ہیں جیسے نشے پہ لگے ہوئے، یہ دنیا نشہ ہے، ڈرامہ نشہ ہے، اس کے اوپر ہم لگے ہوئے، لیکن مریں گے ایمان پہ نہیں۔ اگر موت آئی تو پھر ہمیشہ کا جہنم پلے پڑ جائے گا، اور ہمیشہ کے جہنم سے بچنے کے لیے آج دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو سیکھنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ایمان کی کتنی قسمیں ہوئی؟ پانچ۔ ایمان مطبوع فرشتوں کا، بولو ایمان مطبوع کن کا؟ ایمان معصوم انبیاء کا، نبیوں کا۔ ایمان مقبول گناہ گار امت کا۔ ایمان موقوف بدعتیوں کا، اور ایمان مردود منافقوں کا۔ تو یہ ایمان کی قسمیں اور ایمان کے رکن آج کے درس میں ہم نے ایمانیات سے متعلقہ دو باتیں سیکھی۔ کتنی؟ ادھر توجہ۔ علی تم کہاں بیٹھے ہو؟ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ کتنی باتیں ہم نے سیکھی؟ ایمان، ارکان ایمان اور اقسام ایمان۔ ایمان کی قسمیں کتنی ہیں؟ پانچ۔ ایمان کے رکن کتنے؟ چار۔ یہ دو باتیں آج کے درس میں ہم نے سیکھی۔ کل والے اگلے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی ایمان کی حقیقت اور ایمان کی شرائط یہ ہم کل سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ہمارا یہ درس مختصر روزانہ کا جو ہوتا ہے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کے درس میں دو باتیں ہم نے سیکھی، اور یہ آنے والے جمعہ ہفتہ کو آپ سے پوچھا بھی جائے گا، ٹھیک ہے؟